وبقربه كم تنجلي. قرآن مجید سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ چونٹیوں کے نام پر ہے. اس کی 93 آیات ہیں، 93 ورسز ہیں، اور صرف 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں چونٹیوں کا ذکر ہے، باقی 91 آیتوں میں اور مضمون ہے. یا تو اس طرح ہوتا نا کہ بار بار چونٹی کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ چونٹی کے نام پر صورت کا نام رکھ دیتا. کیڑی کا ذکر صرف 2 آیتوں میں ہے، باقی تمام آیتوں میں اور مضمون ہے. جیسے سورہ رحمان میں ہم بار بار پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طرح اگر بار بار کیڑیوں کا ذکر آتا تو سمجھ آ جاتا. پروردگار تو نے صرف 2 آیتوں پر پوری صورت کا نام رکھ دیا ہے. فرمایا یہ کوئی عام چونٹی نہیں، یہ دوسروں کی فکر کرنے والی چونٹی ہے. سورہ نمل میں ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے لشکر کے قدموں کے نیچے آ کر روندی نہ جاؤ، کہیں روندی نہ جاؤ، لہٰذا اپنے بلوں میں گھس جاؤ. قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی فتبسم ضاحکا من قولیہا، من قولیہا، اس کا قول سن کے، اس کی بات سن کے جناب سلیمان مسکرا اٹھے ہیں. فتبسم، ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا ہے. کس کی بات سن کے؟ کیڑی کی آواز سن کے، کیڑی کی بات سن کے. آپ جانتے ہیں چونٹی اس کی زبان نہیں ہوتی جس سے یہ کلام کرے اور اس کی آواز نکلے. تو چونٹی کے منہ پر اللہ نے 2 بال لگائے ہوئے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، خفیف سی آواز. جناب سلیمان نے کیڑی کے منہ پر رگڑے ہوئے 2 بالوں کی آواز بھی سن لی ہے. یہ جو کیڑیاں ہیں ہم نے کبھی احوال پر غور نہیں کیا. آپ جانتے ہیں بارش آنے کی سب سے پہلے جو خبر ہوتی ہے وہ کیڑیوں کو ہوتی ہے، وہ چونٹیوں کو ہوتی ہے. آپ کہیں گے چونٹیوں کو کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ نے چونٹیوں پر قدرتی ایک سینسر لگا رکھا ہے کہ وہ ہوا میں نمی کا تناسب دیکھ لیتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے. یہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں انہوں نے وہ جو آلے بنا رکھے ہیں جس سے ہوا میں نمی کا تناسب پتہ چل جاتا ہے اور پھر یہ بارش کی پیش گوئی کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے چونٹیوں کو دیکھ کر بنایا ہے. اور اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھی ہوگی لیکن احوال پر غور نہیں کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑی اپنے بل کے باہر مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتی ہے، مٹی جمع کر لیتی ہے اور دانے دار مٹی گول ہوتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، پانی میرے بل میں نہ گھس جائے. اور چونٹی جو دوسری چونٹیوں سے کلام کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپس میں منہ ٹکراتے ہیں، ان کے وہ انفراریڈ ریز ٹائپ نکلتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا میسیج سمجھ جاتی ہیں. یہ جو بلوٹوتھ ہے یا ریز ہیں یہ چونٹی کو دیکھ کر ہی بنائی گئی ہیں. بہرحال جناب سلیمان اس کیڑی کی بات سن کے مسکرائے. آپ نے اس کیڑی کو اپنے روحانی تصرف سے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا اے حقیر جانور، اے معمولی جانور. کیڑی کہتی ہے سلیمان پیغمبر مجھے حقیر نہ کہیں، مجھے معمولی نہ کہیں. فرمایا تو لوگوں کے پیروں میں رینگتی ہے تو تجھے حقیر کیوں نہ کہوں؟ وہ کہتی ہے میں پہلے حقیر تھی اب حقیر نہیں. فرمایا اب کیوں نہیں؟ کہنے لگی اب سلیمان پیغمبر کا ہاتھ جو چوم رہی ہوں، اب میں جناب سلیمان کا ہاتھ چوم رہی ہوں، اس لیے اب میں حقیر یا معمولی نہیں رہی. اچھا وہ جو چونٹیوں کی وادی ہے نا اس میں ہزاروں لاکھوں چونٹیاں تھیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں تھیں، لیکن دست سلیمان کا بوسہ صرف ایک چونٹی کو مل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرتی ہے. یہ اپنی نوع کو، اپنی نسل کو، اپنی جنس کو بچانے کی فکر کر رہی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو چونٹی دوسری چونٹیوں کو بچانے کی فکر کرے اسے دست سلیمان کا بوسہ مل جاتا ہے، اور جو امت رسول کو بچانے کی فکر کرے اسے دست محمد کا بوسہ نصیب ہو جاتا ہے.